بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے. انسان ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں. ہم تو انسان ہیں، چوک ہوگی، گناہ ہوگا، تو آدمی جو ہے اللہ سے معافی مانگے. اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا حصہ ہے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اور اے میری بندی، تیرے گناہ آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیں اور آسمان کی چھتوں کو تیرے گناہ چھونے لگیں تو ایک ندامت کا آنسو بہا دے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اتنا بڑا کریم ہے. اعلان کرتا ہے، ان اتیتنی لیلا قبلتک، ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلؤک علی فراشک فی اللیل. رات کو آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، یہ اللہ کہتا ہے. دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. دن بھر تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے اور رات کو فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں. کریم ہے. ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت اللہ کو ہم سب سے ہے. بہت محبت ہے اللہ کو ہم سے. بیٹے سے کوئی چک ہو جاتی ہے تو ماں باپ زندگی پر تانا دیتے ہیں، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. اللہ کبھی بھی تانا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی تانا نہیں دیتے. تو اللہ کہتا ہے کہ معاف کر دیا جا. حدیث شریف میں آتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر، تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں، جا معاف کر دیا. اتنے کریم ہیں. اس لیے اگر ہم خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آسان نسخہ یہ ہے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے استغفار کرے. قرآن میں ہے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، تمہیں جو ہے خوشحالی والی زندگی ہم دیں گے. اس لیے اٹھتے بیٹھتے ایک ہی جملہ، او میں اللہ مجھے فرگیو می، استغفر اللہ. اتنا آدمی پڑھتا رہے. ہر لائن کی خواہش اللہ پوری کرے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ وعدہ ہے. دیکھو مادی لائن میں اللہ کو کوئی وعدہ نہیں ملے گا. آپ شادی کرو ہم تمہیں اولاد دیں گے، وعدہ نہیں ہے. آپ شادی کرو مقدر میں ہوگی تو ملے گی، مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی. کیا آپ جو ہے کاروبار کرو تمہارے کاروبار کو بڑھائیں گے، یہ وعدہ نہیں ہے. مقدر میں ہوگا تو کاروبار بڑھے گا، مقدر میں نہیں ہوگا تو نہیں بڑھے گا. لیکن استغفار کرو اور حقیقی استغفار کرو. خالی اللہ توبہ نہیں، یہ نقلی استغفار ہے. گناہ بھی کر رہا. میں آسٹریلیا گیا تھا تو وہاں ایک آدمی تصویر لے کر بیٹھا ہوا اور ٹی وی دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر. گناہ بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے. یہ استغفار قبول نہیں ہوتا. یہ گناہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے. یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے. گناہ چھوڑے اور استغفار کرے. یہ تو کریم ہے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر بنایا، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کتنا کریم ہے. تو یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے عزیز مصر بنایا، ایک نوجوان آیا، حضرت اناج دیجیے. یوسف علیہ السلام نے آرڈر دے دیا، ابھی دے دو. دوسرے دن وہی نوجوان پھر آیا، حضرت اناج دیجیے. یوسف علیہ السلام نے ذرا دیکھا، بھائی کل تو آیا تھا، آج پھر آ گیا. میں مہینے میں ایک مرتبہ اناج ملتا ہے، 2 مرتبہ نہیں. سارا شہر بھوکے سے ہے، افاقے میں ہے. چل آج دیتا ہوں، کل نہیں ملے گا. دے دو. دے دیا، لے کے چلا گیا. تیسرے دن پھر آ گیا، حضرت اناج دیجیے. ارے بھائی 2 دن سے آ رہا ہے، تیسرے دن آ گیا، نہیں ملے گا، واپس بھیجو اس کو. تو اس نے کہا کہ اے یوسف، مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ نے کہا نہیں پہچانا. نے کہا آج آپ پر جب زنا کی تہمت لگی تھی اور جس بچے نے گہوارے میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہ ہوں. اس وقت بچہ تھا، اب جوان ہوا ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا او ہو انت من الذی شہد شاہد من اہلہا. کیا تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی؟ تو ہے تو. تو یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا بھی پہچان لو، یہ روزانہ بھی آگے اس کو اناج دینا، انکار مت کرنا، لیکن میری پاک دامنی کی گواہی دی. اللہ نے وہی بھیجی، اے یوسف، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی ہے، تم اس کا اتنا اکرام کرتے ہو، تو جو روزانہ صبح شام میری پاکی کی گواہی دیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے، میں ان کا کتنا اکرام کروں گا. یہ کریم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب دعا لگی، قارون کو دھسنے لگا، تو قارون سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے. پہلے اس کا انگوٹھا گیا تو قارون ہنسنے لگا، تیرا جادو کچھ کام نہیں کرے گا. پھر تھوڑا پاؤں جانے لگا، گھٹنے تک آیا، تو بھی اس نے کہا موسیٰ تیرا جادو کچھ کام نہیں کرے گا. پھر ناک تک آیا، دھسا، تو سمجھا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ کی بد دعا ہے. یہاں تک کہ جب تھوڑا سا اوپر ہوا تو کہنے لگا اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ پورا کے پورا وہ دھس گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب تک دھس رہا ہے اور قیامت تک دھسے گا.
جب وہ دھس گیا فخسفنا به وبداره الارض، جب چلا گیا اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور کہا اے موسیٰ تیرا دل بھی تو بہت سخت ہے، کئی بار وہ کہتا رہا اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، تو نے کوئی توجہ نہیں دی، میری عزت کی قسم ایک مرتبہ کہتا کہ اے اللہ بچا لے، میں اس کو معاف کر دیتا، ایک مرتبہ میرا نام لے لیتا نا، میں معاف کر دیتا۔ کتنا بڑا کریم ہے اللہ۔ اس لیے ہم استغفار کریں، اٹھتے بیٹھتے بہت استغفار کرو، ہم سے گناہ بہت ہوتے ہیں، پل پر میں گناہ، مسجد میں آ کر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، حرم میں جا کر بھی گناہ کرتے ہیں، غلط غلط خیالات، اللہ خیالات کو پڑھتا ہے، اس لیے گناہوں سے آدمی بچے، گناہوں کی وجہ سے اللہ روزی سے محروم کر دیتا ہے، دل کے سکون سے محروم کر دیتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچیے اور استغفار کیجیے۔ اور ایک ہدیہ آپ کو میں دے رہا ہوں، یہاں آیا ہوں، یہ میرا ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، 4 نام ہیں اس کے۔ کتنے نام ہیں بھائی؟ 4، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور وہ ہدیہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 10 مرتبہ پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک بہت بڑا محل تیار ہو جائے گا، 10 مرتبہ پڑھتے ہی۔ تو میں آج کل ہمارے سب لوگوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو، 31 بنگلے جنت میں روزانہ بناؤ۔ ساؤتھ افریقہ میں پراپرٹیاں بہت بنا لی آپ لوگوں نے، فلیٹ بھی بنا لیے، پلاٹ بھی خرید لیے، دکانیں بھی لے لی، شاپنگ سینٹر بھی لے لیے، فارم بھی بنا لیے، سمندر کے کنارے پر مکان بھی بنا لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ سب انا للہ ہونے والا ہے، اور جنت کی جو پراپرٹی ہے باقی رہنے والی ہے، وہ یقینی ہے۔ 10 مرتبہ کتنا آسان ہے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، اور 313 مرتبہ پڑھو تو جو ہے 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جاتے ہیں، اور کوئی انکم ٹیکس والا میسج بھیجے گا نہیں۔ دنیا میں اگر آپ 5 بنگلے لے لو تو انکم ٹیکس والے میسج بھیجتے ہیں، آتلا پیسہ تو لاویے کیا تھی، حساب آپ وہاں نہیں بھیجتے، محفوظ نام کے ساتھ آپ کا بنگلہ تیار رہے گا، اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے 313 مرتبہ، پھر اللہ توفیق دے 315 مرتبہ پڑھو، اللہ توفیق دے 320 مرتبہ پڑھو۔ پڑھنے والے الحمدللہ روزانہ 500 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں الحمدللہ، پڑھنے والیاں پڑھتی ہیں الحمدللہ۔ روزانہ جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت میں پراپرٹی بناؤ، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ دنیا میں بھی بنگلہ دینے پر قادر ہے۔ بھی جنت میں دے سکتا ہے تو دنیا میں نہیں دے سکتا؟ ابا فرماتے تھے وہاں بنگلے تیار کرو، 2-4 بنگلے اللہ یہاں بھی اتار لے گا۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مولوی صاحب 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو 31 بنگلے ہو گئے روزانہ اپنے پکے۔ کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پکے ہیں وہ ہمارے بنگلے، کیونکہ نبی نے بات بتائی ہے۔ تو مولوی صاحب اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ ایک سوال ہے دل میں آتا ہے، مولوی صاحب کے بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے، انکم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جنت میں بھاڑا نہیں آتا بھائی، وہاں انکم نہیں آتی، وہاں سب سیٹ لوگ ہی جائیں گے، وہاں غریب لوگوں کو غریب ہوگا تو وہ بھی سیٹ بن کے جائے گا وہاں پر۔ تو استعمال سارے بنگلوں کا کریں گے کیا؟ میں کہتا ہوں ٹینشن مت لو، جب جنت میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن بناؤ۔ خدا لگاتا گناہوں کی وجہ سے اگر آدمی جہنم کی طرف جانے لگا، فرشتے لے جانے لگے، تو اتنا تو کہہ سکتا ہے اللہ پاک ماری پراپرٹی تو جنت میں ہے، મારા બંગલા અને મારું ઘર આ બધું જન્નતમાં છે, અલ્લાહ પાક મને આ બાજુ ક્યાં લઈ જાય છે?
تو اللہ بھی رحیم ہے، کریم ہے، وہ کہے گا کہ اچھا جا جنت میں لے جائے اس کو۔ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ یہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کار چلاتے چلاتے 10 مرتبہ پڑھ لیا، اپنا واپس آتے آتے 25 مرتبہ پڑھ لیا۔ عورتیں جو انہوں نے کھانا پکاتے پکاتے، چائے بناتے بناتے 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 25 مرتبہ پڑھ لیا۔ ایسا کر کے 313 کا کوٹا پورا کرو انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، جو آپ کی حاجت ہوگی اللہ اس کی حاجت قبول کرے گا اور اللہ پوری کرے گا۔ ایک صحابی تھے، وہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے بہت پیار ہے اس سے، بہت محبت ہے۔ اس لیے محبت ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس میں ہمارے پیارے اللہ کی عظمت ہے، پیارے اللہ کی قدرت ہے، اس لیے بہت پیار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہہ دو اگر تجھے اس سے محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرے کتنے مزے کا سودا ہے۔ اگر اللہ اسی کو توفیق دے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اسے توفیق ہی نہیں ملے گی۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ پھر یہ میری تصویر ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار۔ ابھی تصویر سارے بچوں کو تو دے نہیں سکتا، ہمارے سامنے مولوی صاحب بیٹھے، لو آپ لے لو میری طرف سے ہدیہ، یہ آپ کو ہدیہ ہے پورے پیٹا مصور والوں کی طرف سے، آپ پڑھتے رہو۔ یہ بھی سارے مجموعے کو ہم نہیں دے سکتے بھائی، ہم تو مسافر بن کے آئے ہیں۔ آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح، ایک بار پھر ملاقات کا موقع دے دے۔ ہم تو مسافر کی طرح آئے، گزر رہے تھے، انہوں نے کہا ادھر کچھ باتیں اللہ رسول کی بتا دو، ہم نے بتا دی آپ کو۔ اور ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اور بندی پسند ہے جو دھیان سے اللہ رسول کی بات سنے۔ ایک اہم پیغام سنانا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار لوگ ہو، تاجر لوگ ہو، یہ اہم پیغام ہے۔ اے انسان، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور صرف اس کی ہی عبادت کر۔ بس آپ اب تاجر ہو، آپ اپنے لیٹر پیڈ پر اتنا جملہ لکھوا لو، انگلش میں یا اردو میں یا گجراتی میں نگال میں، اے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور صرف اس کی ہی عبادت کر۔ تو یہ بھی ایک قسم کی خاموش دعوت ہے، لوگوں تک پہنچے گی، چہرے سمجھدار آدمی کو فوراً ٹچ کرے گی یہ بات کہ کیا کہنے والے نے کیا بات کہی ہے۔ اے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور صرف اس کی ہی عبادت کر۔ ہم کو اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام کریں، لوگوں تک پہنچائے۔ اور میرا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے، ساری دنیا میں الحمدللہ کروڑوں آدمی سنتے ہیں، وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، آپ کو نہ ملے تو آپ کم سے کم خالد پالم پوری یوٹیوب پر چلے جاؤ، وہاں ہمارے سارے سبق ملیں گے۔ خالد پالم پوری، محمد احمد پالم پوری، عبد الواسع پالم پوری، یہ 3 ہیں، میرے بیٹوں کے واٹس ایپ چل رہے ہیں، اس پر میرے سارے سبق۔ خالد پالم پوری یہ ٹاپ ہے کیونکہ شروع سے کئی سالوں سے میرے بیانات، میرے سبق، میری ویڈیو سب ڈال رہے ہیں وہ، تو اس پر انسٹاگرام پر بھی آپ کو ملیں گے میرے سبق۔ سنو، آپ 5 منٹ کا سبق ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں، آپ سنو میں کیا کہتا ہوں اور پھر اس کو آگے پہنچاؤ۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پکا بھائی، اتنا تو کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور دیکھو بہت فائدہ ہوگا۔ مرنے کے بعد میں آپ کو یاد آؤں گا کہ کسی مولوی نے جمعہ کی نماز سے پہلے کیا ہدیہ دیا ہم کو، کتنا آسان ہے۔ حضرت عمر کو کہا تھا حضور نے، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں محل۔ حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بناؤں گا، آپ نے فرمایا بنا، بہت بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو بناتے بناتے تھک جائے گا، وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اس لیے آج کے میرے دوست 3 سبق ہیں، آج کے 3 سبق۔ ایک، استغفار بہت کرو،
और एक 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो और एक ये पैगाम पहुंचाओ, ए इंसान अपने पैदा करने वाले को पहचान और सिर्फ उसकी ही इबादत कर। आप ताजिर हैं, करोड़ों आदमियों तक आपका ईमेल पहुंचता है, एक कॉलम इतना भी डाल दो, वो सोचने पर मजबूर होगा इसने क्या लिखा है। ये भी दावत है। अक्लमंद होगा तो सोचेगा, गधा होगा तो नहीं सोचेगा। गधे को अल्लाह अकल नहीं देता, कुत्ते को अल्लाह अकल नहीं देता। अकल जो है इंसान को दी जाती है, जिन्नत को दी जाती है। इसीलिए कुरान में कहते हैं इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब उलिन नुहा, इसमें निशानियां हैं अक्लमंद लोगों के लिए, इसमें निशानियां हैं समझदारों के लिए। अल्लाह ने मुझे आपको समझदार बनाया है, अकल दी है, दुनिया से जाना है, इसके लिए इसकी तैयारी करो। ये 3 सबक याद रखना, इस्तिग़फ़ार बहुत करो उठते बैठते, दूसरा 313 मरतबा सूरह इखलास, और ये पैगाम को ध्यान में रखो, ए इंसान अपने पैदा करने वाले को पहचान और सिर्फ उसकी ही इबादत कर। इंशाअल्लाह तैयार हो। इंशाअल्लाह जुमा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर दुआ होगी, दुआ में बैठ जाना आप लोग इंशाअल्लाह।
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأكثرهم حياء عثمان وأكثرهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. اللهم في أصحابي لا تتخذوهم ضررا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبكفري أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے پیٹرمنسبرگ والوں کو قبول فرما، ساؤتھ افریقہ والوں کو قبول فرما، اس مسجد والوں کو قبول فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما، مثمر برکات فرما، صفات قبولیت سے آراستہ فرما. اے اللہ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے. جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں، اس مجلس میں جنات بھی بھرے ہوئے ہیں، اس مجلس میں انسان بھی بھرے ہوئے ہیں. اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا بہت کہا گیا ہے. تیرے نبی پر بہترین رحمتیں نازل فرما. جب تک سورج اگتا رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. جب تک چاند اگتا رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. جب تک شعرہ ستارہ باقی رہے تو نے ایک ستارہ پیدا کیا ہے جس کا قرآن میں تو نے تذکرہ کیا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. وہ عرب لوگ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. اے اللہ جب تک شعرہ ستارہ باقی رہے، جب تک باقی رہے تو اے اللہ تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، تیرے شاہ نشان رحمت نازل فرما.
اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہو ان کو شفا دے، جن کی جو ضرورت ہو ان کی ضرورت کا غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے، اچانک کا خیر ہمیں عطا فرما۔ جمعہ کے دن تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں کے چادر میں تو ہمیں لپیٹ دے۔ میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو بھی پوری فرما اور مجمع کی جائز مرادوں کو بھی پوری فرما۔ اور میری تشکیل پر میں نے ان لوگوں کو 3 سبق دیے ہیں، ایک استغفار کا، دوسرا 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا، اور تیسرا تیری تعارف کا۔ اے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور صرف اس کی ہی عبادت کر۔ اے اللہ جو بھی ان 3 سبقوں پر عمل کرے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔